السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لائیو اس لیے کہ ہمارے درمیان جو اہم شخصیات موجود ہوتی ہیں ان سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور جو ہمارے اہم ترین ایشوز ہوتے ہیں ان پر آپ اپنے تجزیات، اپنے خیالات اور اپنی تلخ حقیقتیں جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین، برطانیہ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی، جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کشمیری بھی کہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، خصوصی طور پر پاکستانی عوام جو ہیں، کشمیری عوام جو ہیں، ان کی ترقی، ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اوورسیز پاکستانی کشمیری جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے، کشمیر میں رہنے والوں سے زیادہ درد رکھتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ایک کمیونٹی ہے، اور جب بھی پاکستان کو اس کمیونٹی کی ضرورت پڑی، اس کمیونٹی نے دل و جان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک اہم کردار ادا کیا اور مثبت کردار ادا کیا، اور پوری دنیا میں مثال بنے کہ ہم ہی ہیں جو اپنے وطن کی حفاظت کرنے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ پوری دنیا کو ماضی کا پتہ ہے کہ ماضی میں کب کب کہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کو ضرورت پڑی اور پاکستانی اوورسیز نے کیا کردار ادا کیا۔ ان میں خصوصی طور پر اگر ہم سراہیں، ہماری جو کمیونٹی کے لیڈران ہیں وہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان لیڈران کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے وہ بھی کم ہے۔ ان میں تمام سیاسی پارٹیاں، کسی ایک سیاسی پارٹی، کسی ایک کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی، کسی ایک پارٹی کو، اسپیسیفک کمیونٹی کو ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام پاکستانیوں کو، تمام کشمیریوں کو ہم یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر اس کمیونٹی کے لیڈران، جیسا کہ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں، جناب لارڈ نذیر احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ لارڈ نذیر احمد صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ جناب ناظرین، آج ہم لارڈ نذیر احمد صاحب سے ان کی جو کمیونٹی کی خدمات ہیں اس پر بات کریں گے، اور برطانیہ کی کچھ سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور ان کی جو کاوشیں ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اور پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں، اس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم سے لے کر آگے چلتے ہیں، اس پر ہم ان سے بات کریں گے۔ لارڈ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لارڈ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی بات کریں، اوورسیز کمیونٹی کی بات کریں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس پہ میں چاہوں گا مختصر ذرا بتا دیں کہ یہ 1 سال 1.5 سال رہے گی۔ کئیوں نے پیشن گوئی کی، کئیوں نے کہا جی ہماری پریڈکشن ہے، کئی کہتے ہیں جی دیکھ لو جی 1.5 سال میں چلی جائے گی۔ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میرے بھائی عطاء الحق صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کل ہی انفارمیشن سیکرٹری الیکٹ ہوئے ہیں پاکستان پریس کلب کے۔ شکریہ۔ تو آپ کو اور آپ کے جتنے بھی دوست اور کولیگز ہیں ان سب کو مبارکباد۔ شکریہ سر۔ جو بنے ہیں، جو نہیں بھی بنے، سب مل کر اگر پاکستان کے لیے، برطانیہ کی کمیونٹیز کے لیے، برطانیہ کے لیے اگر آپ کام کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ تاریخی الیکشن تھے، اس لیے کیونکہ کلیئر وکٹری کسی کو نہیں ملی، اور یہاں پہ بہت عجیب سا مکس ہوا ہے کہ آپ نے کبھی ایک رائٹ ونگ اور ایک لیفٹ ونگ کی پارٹی کو کبھی کولیشن میں نہیں دیکھا۔ میں نے کم از کم اس پولیٹیکل لائف میں 35 سال ہو گئے مجھے بھی سیاست نے، میں نے پہلے کبھی لیفٹ والی جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، لب لیب پیک ہوتا رہا ہے، لیکن کنسرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹس کا کمپلیٹ ویوز ڈفرنٹ ہے نا، کہ چاہے وہ الیکٹورل ریفارم کا ہو، چاہے وہ یورپ کے حوالے سے ہو، ڈیفینس کے حوالے سے، فارن پالیسی، امیگریشن کے حوالے سے۔ ایک کہتے ہیں جناب اسائلم سیکرز کو معاف کر دیں، دوسرے کہتے ہیں جی کہ ان کو بند کیا جائے، ایک کہتے ہیں جناب کہ جو اللیگل ہیں ان کو معاف کیا جائے، دوسرے کہتے ہیں جی کہ جو ہیں ان کو بھی نکالا جائے، یعنی اس قسم کی پالیسیز۔ تو یہ میرج آف کنوینئنس ہے۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، ان کی وہ جو ڈویژنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ابھی وہ ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں، ریفرینڈم اس پہ ہوگا الیکٹورل ریفارم میں۔ الیکٹرل ریفارم کے لیے انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم ہوگا، لیکن ٹوری پارٹی اس کے اپوز کرے گی، لبرل ڈیموکریٹ اس کو سپورٹ کرے گی۔ ظاہر ہے ان کی جو ڈفرنسز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ بھی
بہت سارے پنڈت اب کہنے شروع ہو گئے کہ میرج آف کنوینئنس جو ہے وہ آج کل جو پکی میرج ہے اس سے بھی بہتر کام کر جاتی ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں ڈیسپریٹ ہیں پاور کے لیے. لبرل ڈیموکریٹس اتنے ڈیسپریٹ ہیں، ان بیچاروں نے تو 100 سال سے حکومت دیکھی نہیں، اور کنزرویٹو پارٹی کو پتا ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو نیکسٹ الیکشن تو یہ دونوں ہار جائیں گے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہ کروائیں، اور یہ جو میرج آف کنوینئنس ہے یہ 4-5 سال کے لیے کام کر جائے. ٹھیک ہے لارڈ صاحب، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی، ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے. غالباً آپ پاکستان پہلے پاکستانی برٹش پاکستانی ہیں جو کہ لارڈ بھی ہیں، ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہاؤس آف لارڈ میں رہتے ہوئے پاکستان کی اور پاکستانی ہماری کمیونٹی کی، کشمیری کمیونٹی کی، اوورسیز کمیونٹی کی اس طرح خدمت جو کر رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں تھا کہ اگر آپ ہاؤس آف لارڈ میں نہ ہوتے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہاؤس آف لارڈ میں رہتے ہوئے آپ کے ہاتھ تھوڑے سے بندے ہوں، آپ مجبور ہوں. اس پر میں ذرا چاہوں گا تھوڑا بتائیں کہ اگر آپ نہ ہوتے ممبر آف ہاؤس آف لارڈ تو آپ زیادہ بہتر خدمت کر سکتے تھے. اس پر میں آپ سے سوال جو ہے یہی رہے گا. میں ایک کالر جو ہے ان کو ساتھ لے لوں، ان کا سوال جو ہے شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مس خورشید بات کر رہی ہوں سرے سے. مس خورشید خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں شکریہ کہ آپ نے کال میری لے لی حق صاحب جی، اور آپ کو مبارک ہو یہ اس کے وہ بننے پہ پریس کلب کے شکریہ جی سیکرٹری. یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پر یو کے میں رہنے والے پاکستانی ہیں جی، اور آج کی جو انڈیپینڈنٹ اخبار کی جو ٹائٹل پیج دیکھا تو بہت ہی ڈسٹرب ہوئی میں کہ اس کے اوپر پوری ایک بڑی تصویر چھاپی گئی ہے ایک پاکستانی لڑکی کی. جی، تو مجھے امید ہے کہ لارڈ نذیر اس کا پورا نوٹس لیں گے جی، اور اس سلسلے میں آواز بلند کریں گے، کیونکہ عورتوں کے اوپر جب ظلم کیے جاتے ہیں تو یہ ساری دنیا میں اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، اور پھر اسلام کے اوپر تو یہ بہت ہی اس کا برا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک. تو جب ہم یہ ان مظالم کا نوٹس لیتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے میں آپ سے بھی اور لارڈ نذیر سے بھی یہ بات کہوں گی کہ آپ لوگ ان ماؤں کو بھی نہ بھول جائیں کہ جو 28 مئی کو لاہور میں ابھی جو واقعہ ہوا کہ 2 مساجد کے اندر اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں سے 70 کے قریب نوجوان تھے. ٹھیک. آپ ان ماؤں کا بھی سوچیں کہ جن کے نوجوان اس طرح سے شہید کر دیے گئے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں. ٹھیک. کبھی آپ یہ خیال کریں کہ اس کا کس طرح سے سدباب ہوگا. وہاں پر قانون کے اندر جو یہ چیزیں شامل کر کے اور شدت پسندوں کے ہاتھ مضبوط کیے گئے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک انسانیت کی بہت بڑی اس وقت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کا پیغام، آپ کا سوال جو ہے، آپ کا میسج ہم تک پہنچ گیا. اس کو پروگرام میں شامل رکھیں گے. لارڈ صاحب، پہلے تو میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ اگر ممبر آف ہاؤس آف لارڈ نہ ہوتے، اگر آپ بحیثیت لارڈ نہ ہوتے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں؟ عطاء اللہ صاحب، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ہاؤس آف کامنز میں ہوتا تو میں وہ کام کر سکتا، یا اگر کونسلر ہوتا یا کمیونٹی لیڈر، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے میرے لیے. اٹس اے پریولیج کہ آئی ایم ان دا ہاؤس آف لارڈز، اور ہاؤس آف لارڈز میں رہ کے آپ کے پاس تو ایک لیجسلیٹو پاورز جو ہیں وہ ہیں، کیونکہ ہاؤس آف لارڈز لیجسلیشن کو اسکروٹنائز کرتا ہے، اور جو بھی لیجسلیشن ہاؤس آف کامنز میں بنتا ہے وہ ہاؤس آف لارڈز سے پاس ہو کے ہی قانون بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جان پریسکٹ سے لے کر کیبنٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ ہاؤس آف کامنز میں اپنی سروس دے کے پروموٹ ہو کے ہاؤس آف لارڈز میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاؤس آف کامنز کی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ہوں تو وہاں پہ آپ اپنی کنسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پارٹی کی جو وپ، جس طرح آپ کو وپ سمجھتے ہیں ڈنڈا، وہ ڈنڈا لے کے جس طرح آپ کو چاہتے ہیں آپ کو ووٹ دینی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں 42 ڈیز پہ بڑا وہ ڈیٹینشن پہ بڑی بحث ہوئی تھی، اور یہ جنگ جو عراق اور افغانستان کی ووٹس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کریٹیسائز کیا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے ووٹ کس طرح دی، کس طرح نہیں دی، کیوں نہیں دی. ٹھیک. تو وہ کیونکہ مجبور تھے، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ ہاؤس آف لارڈز میں آپ کی جو ممبرشپ ہے فار لائف ہے. ہاؤس آف کامنز میں وہ
آپ ایک الیکشن کے جو پیریڈ ہے 5 سال اس کے لیے ہیں، اور اس کے بعد پارٹی اگر چاہے تو ٹکٹ دے گی یا نہیں دے گی.